جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ تجھے اپنے غم سے مطلب مجھے غم ہے دوسروں کا، تجھے اپنے غم سے مطلب مجھے غم ہے دوسروں کا، تیرے سامنے نشیمن میرے سامنے چمن ہے۔ ارشاد تشریف فرما امیر شریعت مفتی محمد معز الدین صاحب قاسمی، مولانا عبدالشکور صاحب جامعی، مدرسہ اصلاح البنات کے روح رواں، مولانا انجینئر شفیق صاحب اور تمام علماء کرام، اور میرے سامنے تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، دانشوران قوم اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہمیں ایک اہم مقصد کے تحت یہاں جمع کیا ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اہم عنوان کے تحت آپ کے سامنے لب کشائی کا کچھ کہنے کا موقع دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، علم جو ہماری سب سے پہلے شاہ کلید ہے، قرآن کریم کی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلی وہی ہے جو ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ مسلمان کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کے بغیر کوئی شناخت نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ علم ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ روپیے، پیسے، دولت والے سب ہو جائیں لیکن علم نہیں آپ کے پاس، تعلیم نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی پہچان، آپ کی معرفت صرف علم کے ذریعے سے ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے نام کو، آپ کے مشن کو، آپ کے کام کو باقی رکھنے والی ہے۔ میں اس موقع پر خاص طور سے علماء کرام سے بھی مخاطب ہوں جو ہمارے ساتھی ہیں، یا اسی طرح ہمارے وہ سرپرست حضرات جو اپنے بچوں کی تعلیمی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ حضرات، آج وہ زمانہ لگ گیا کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کے مواقع نہیں ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم معاشی اعتبار سے جو ہے سمجھیے کہ جو ہے پریشان، ہم کیسے حاصل کریں گے تعلیم؟ اور تعلیم تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پیسہ لگتا ہے، جس میں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ بغیر پیسے خرچ کیے کوئی چیز ہم کو حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آج ہمارے ہندوستان کے طول عرض میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں، کچھ اصحاب خیر ہیں جو ہر طرح کی ہم کو جو ہے سمجھیے کہ تعلیم کی فراوانی کی راہیں دکھاتے ہیں۔ میں اس موقع پر اللہ کے رسول کی وہ دعا خاص طور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے ایسا علم طلب کرتا ہوں جو علم نافع ہو۔ حضرات، آپ علماء کرام سے یہاں جو بیٹھے ہیں آپ پوچھ لیجئے، بڑی اچھی طرح سے اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ علم نافع میں وہ تمام علوم شامل ہے جس کی تقسیم اگرچہ بعد کے دور میں جو ہے لوگوں نے کر دیا کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے، یہ سائنس کی تعلیم ہے، یہ فلاں ریاضی کی تعلیم ہے۔ ہمارے پاس اس طرح تعلیم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر وہ علم جس سے قوم کا، ملت کا فائدہ ہو تو یقیناً وہ علم سب سے معتبر ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ حضرات علماء کرام تو جانتے ہی ہیں، مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث سے، دارالعلوم دیوبند کے پرانے فاضلین میں تھے، ایک دفعہ کہنے لگے کہ اگر جو ہے سمجھیے کہ ہم علماء کرام سے شکایت کیا انہوں نے کہ ہم نے صرف اور صرف یعنی علماء کرام نے قوم کو یہ بتایا کہ نماز جنازہ ہی ایک فرض کفایہ ہے، کہ محلے کے چند لوگ پڑھ دیا اور پورے محلے کی طرف سے نماز ادا ہو گئی۔
ہم کو بتانا چاہیے کہ نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ڈاکٹر بنانا بھی جو ہے فرض کفایہ ہے، ایک بہترین انجینئر بنانا بھی فرض کفایہ ہے، اچھا سا وکیل بنانا بھی فرض کفایہ ہے، اور آرکیٹیکٹ بھی بنانا فرض کفایہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر وہ صحیح اس کی تربیت نہ ہو تو وہ وکیل کیا کرے گا؟ پھر آپ کو بیچ دے گا اصل میں۔ وہ صحیح انجینئر نہ بنا ہو تو وہ گویا سیمنٹ کی جگہ جو ہے راکھ کو استعمال کر کے جو ہے پوری قوم کو جو ہے تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر اس کے اندر دینی تعلیم نہیں ہوگی، اس کے اندر جو ہے تربیت نہیں ہوگی، اس کی صحیح جو ہے نہج پر اس کو بتایا نہیں ہوگا، یہ سب کام کرے گا۔ تو ہماری تربیت الحمدللہ ان علماء کرام کے ذریعے سے کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کریں۔ میں اس موقع پر مولانا عبدالشکور صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کا مشن ہی شروع سے یہی ہے کہ آپ ہمارے قوم کے نونہالوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی آراستہ کریں، اور نہ صرف دینی تعلیم سے بچوں کو حاصل کریں بلکہ بچیوں کی بھی فکر کریں۔ اس سلسلے میں آپ الحمدللہ بہت کچھ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، میں اس موقع پر آپ سے خاص طور سے ہمارے علماء کرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ بڑی سہولت ہے۔ اگر ہم نیچے سے بات کریں، جیسے آپ کو اگر عصری تعلیم حاصل کرنا ہے تو آج ایسی کوئی دشواری نہیں ہے کہ آپ عصری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے مولانا نے بتایا کہ آپ کو جو ہے دینی تعلیم کے عصری تعلیم حاصل کی سہولت ہے، تو یہ بھی ہے کہ ہم اگر عمر کے اعتبار سے کافی اگر بڑے ہو گئے ہو تو اس طرح ہم کو نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلیے آپ چوتھی کا امتحان دیں اور ساتویں کا امتحان دیں۔ بس ایک موٹی سی اس کی شرط ہے کہ آپ پانچویں اور اس کے بعد، وہ بھی گورنمنٹ نے بعد میں کر دیا اس کو، ورنہ پہلے چوتھی ہی تھا، پانچویں اور اس کے بعد اگر آپ ہیں تو ڈائریکٹ آپ جو ہے سمجھ لیجیے کہ باہر سے رہ کر ہم لوگ اس کو آرام سے 10ویں کا امتحان دے سکتے ہیں۔ وہی درجہ آپ کو ملے گا جو ریگولر ایک بچہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اور اب تو گورنمنٹ نے اس کو اور آسان کر دیا کہ جہاں یہ کالا بازاری اور اس طرح کی بہت سے باتیں ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے بلا وجہ کے دکانیں کھول رکھا تھا کہ ہم کو اتنے پیسے دے دو ہم تمہارا کام کر دیں، اس کو سب ختم کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ میں جو ہے جس اسکول سے آپ نے پڑھا ہے وہاں پر جو سمجھ لیجیے کہ آسانی کے ساتھ میں آپ اسی اسکول سے اپنا فارم بھر سکتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس کی 1000-1500 روپے فیس ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم جو ہے ایک نہیں پڑھنے والے بچے کو، یا وہ بچے جو گویا اسکول سے باہر ہے، مدرسے سے باہر ہے، ان کے لیے بھی ہم تعلیم کا نظم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اگر آپ نے اس طرح سے 10ویں کا امتحان 10th پاس کر لیا، پھر آپ 11 12 سائنس کر لیجئے، آرٹس کر لیجئے، کامرس کر لیجئے، ہر طرح کی ہمارے لیے سہولتیں ہیں، رہنمائی ہے۔ اب تو الحمدللہ یہ انتظام بھی ہمارے پاس کیا جا رہا ہے کہ 11 12 سائنس کر کے ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے۔ کیوں ہمارے ایک عالم صاحب ڈاکٹر صاحب نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہو سکتے۔ ایک بہترین انجینئر کیوں نہیں بن سکتے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں۔ ایسی کوئی مشکلات نہیں ہے۔ آج تو الحمدللہ ایسے اسباب اور وسائل اور تنظیمیں اور بزمیں ہیں ہمارے سامنے جو ہماری تمام تعلیمی اخراجات کو برداشت کرنے والی ہوں۔ ضرورت اسی بات کی کہ ہم اپنے اسی حلیے میں، اسی تشخص میں رہتے ہوئے، دینی تعلیم اور اسلامی تعلیمات پر کاربند رہتے ہوئے اگر ہم جو ہے سب اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کریں تو الحمدللہ ہم ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے الحمدللہ بھی 6 بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹری کورس کر رہے ہیں۔ کچھ کا ہو چکا ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اصل میں ایسی کوئی مشکلات نہیں ہے، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے جو حفاظ کرام ہیں، ائمہ اعظام ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ جب وہ قرآن کریم پورا مکمل اپنے سینے میں یاد کر لیتے ہیں اور ہر چیز انہیں بآسانی یاد ہو جاتی ہے، اور فقہ کی بڑی بڑی کتابیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں یاد کر لیتے ہیں، اچھے امتحان سے پاس ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے، السعی منا والاطماع من اللہ، کوشش اپنا کام ہے کہ ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ میں سمجھ و راہیں نکلتی ہے۔ اسی طرح وہ علماء کرام جو اپنے عصری سلسلہ تعلیم کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، یا حفاظ کرام بھی جنہوں نے سلسلہ تعلیم کو چھوڑ دیا تھا، وہ بھی آج الحمدللہ ایسی بہت سی شکلیں ہیں۔ جیسے اگر آپ نے صرف اور صرف ایک اہلیتی امتحان دے دیا، کوئی آپ کے پاس ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا اور کیا حاصل نہیں کیا، بغیر کسی ڈگری کے بھی آپ کی عمر اگر یہ 18 سال ہو جائے تو آپ ایک اہلیتی امتحان پاس کر لیجئے۔ مہاراشٹر کی مشہور یونیورسٹی ناسک میں جو ہے یشونت راؤ چوہان سے آپ BA کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ نے اگر جو ہے جو مطلوبہ مدارس ہیں جن کی ڈگریاں جو ہے منظور ہے، اصل میں جو اپنی کوششوں کے ذریعے منظور کروا لیا، وہ تمام جو ہے مدارس کے ذمہ داران یا اسی طرح 12ویں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات جو ہے بغیر کسی شرط کے جو ہے BA MA اسی طرح جو MCom BCom یہ سب کر سکتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اسٹڈی کا سینٹر جو ہے اورنگ آباد میں چلتا ہے، یہاں پر جو ہے سینکڑوں بچے بیٹھتے ہیں، علماء کرام بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں اسلامک اسٹڈیز ہے، عربی ہے، اردو ہے، اس سے PG بھی کورس کیے جا سکتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ BEd بھی کیا سکتے ہیں۔
500 علماء کرام الحمدللہ اب تک جو ہے ہمارے اسی تشخص کے ساتھ جو ہے عصری تعلیم سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ اور میں یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہمارا بڑا مرکزی ادارہ ہے الحمدللہ اس کو یہاں پر 2004 سے منظوری دی گئی ہے۔ وہاں کے فارغین نے جو ہے اسی دارالعلوم دیوبند کی سند پر چاہے پھر وقف ہو یا اصل ہو، دونوں کے جو ہے فارغین کو جو ہے باضابطہ BA مان کر اسی یونیورسٹی میں جو ہے سمجھ لیجیے کہ جو ہے ایم اے عربی میں ایم اے اردو میں B.Ed میں داخلہ ملتا ہے۔ دارالعلوم لکھنؤ اس کے عالم کو بھی جو ہے 12ویں مان کر جو ہے باضابطہ BA میں داخلہ مل رہا ہے، کئی طلباء و طالبات نے اس سے فیض اٹھایا ہے۔ اسی طرح لکھنؤ کا جو فاضل کورس ہے اس کو BA مان کر ایم اے عربی ایم اے اردو اور B.Ed میں داخلہ ملتا ہے۔ اسی طرح جامعۃ الصالحات مالیگاؤں میں لڑکیوں کا ادارہ ہے، مولانا بھی جو ہے الحمدللہ اپنے پاس اسی طرح کا جو ہے تمام طالبات کے لیے بہترین نظم کر رہے ہیں، وہ تمام تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اس کی بھی فارغات کو جو ہے باضابطہ BA مان کر ایم اے عربی ایم اے اردو اور B.Ed میں داخلہ ملتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم کو بھی ملنا چاہیے اور اس طرح کی تمام باتیں، دیکھیے بھائی بات یہ اصل میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوشش اور وہ ہے سمجھیے کہ اپنی جو ہے مستقل طور پر محنت کا عمل دخل ہوتا ہے، اور بغیر کاغذ کے بغیر GR کے بغیر لیٹر کے کوئی کام ہوتا نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں یہ کروا دوں گا میں وہ کروا دوں گا، بغیر لیٹر کے بغیر جو ہے GR کے کام نہیں ہوگا۔ بڑی کوشش کے ساتھ ان حضرات علماء کرام کی سرپرستی میں یہ کام منظور کیا گیا ہے، اور اس طرح سے الحمدللہ وہ سلسلہ تعلیم جاری ہے۔ اگر آپ میں سے جو بھی حضرات چاہے پھر وہ جو ہے عصری تعلیم کے اعتبار سے پہلا درجہ 10ویں پاس کر سکتے ہوں، 11 12 جو ہے عصری تعلیم کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہوں، یا اپنی بچوں کی جو ہے فکر کر سکتے ہوں تو ضرور کریں، یا وہ علماء کرام جو گویا اپنی تعلیم کو چھوڑ چکے ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان بہت سے علماء کرام اب LLB بھی کر رہے ہیں، لا کا بھی کورس کر رہے ہیں، انگریزی زبان پر بھی انہیں اچھی مہارت حاصل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ صرف اہلیت امتحان اگر جو ہے پاس کر دے تو میں سمجھتا ہوں بآسانی کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے، کیا جانا ہے، دشواری یہ ہوتی ہے اصل میں کہ ہمارے علماء کرام کے سامنے اور اس طرح حفاظ کے سامنے مفتیان کے سامنے مسائل اور مشکل جو ہے کہ انبار لگا دی جا سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، دشواری اس میں بڑی ہوتی ہے، اور وہ آپ نے یہ کیا کیا اور آپ نے وہ کیا کیا، وہ بیچارہ جو قریب آنے والا ہے وہ اور دور چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے دل میں ارادہ رکھو تو میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر چیز آسان ہے، مشکل نیست کے آسان شود، مرد باید کے ہراسان شود، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آدمی ہمت نہ ہارے۔ آپ کو یہ میں بتاتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ کہوں گا کہ جس طرح آپ کے شہر اورنگ آباد میں ان مدارس کو جو منظوری دی گئی ہے، یہ ایسا ہندوستان کے کسی جو ہے سمجھیے کہ شہر میں کسی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں اب یہ تھوڑا اس اعلان کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ اب جو ہے اس میں اور تھوڑا اضافہ کرتے ہوئے ہم نے ابھی کوشش یہ کیا، پچھلے تقریباً 3 سال سے وہ کوشش جاری تھی، الحمدللہ اب یہ ہو گیا، چونکہ ابھی اس کا لیٹر مجھے ملا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تمام مدارس کے عالم اور تمام مدارس کے فاضل، چاہے وہ اپنے مراٹھواڑہ کے کسی علاقے میں رہتے ہوں، مہاراشٹر کے کسی علاقے میں ہو، ان تمام مدارس کے فارغین کو بھی انشاءاللہ یہاں اورنگ آباد کی یونیورسٹی میں داخلہ دیا جائے گا۔ فرق اس کا یہ سمجھ لیجیے آپ کہ اگر 100 بچے کسی جگہ لگتے ہوں تو یوں سمجھ 70 بچے جو ہے آپ کے اس یونیورسٹی کے قابل قبول ہوتے ہیں، ان کو بڑا درجہ ملتا ہے، 70 بچوں کی جو ہے وہاں پر کیپیسٹی ہوتی ہے، 70 بچوں کا وہاں پر جو ہے نظام ہوتا ہے، ان کو داخلہ ملتا ہے، ان کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے اگر مانو سے کیا، آپ نے یشونت راؤ چوہان سے کیا، یا کسی بھی جگہ سے کیا آپ نے، تو اسے 30% میں ہم شمار ہوں گے، وہ بھی وہ مدرسے یا وہ برانچز جو گویا مہاراشٹر کی موجود ہیں اصل میں۔ تو اس موقع پر میں یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ آپ چاہے وکل کنواں کے فارغین ہوں، چاہے دارالعلوم اورنگ آباد کے فارغین ہوں، معہد ملت کے فارغین ہوں، یا اسی طرح جامعہ کاشف العلوم کے فارغین ہوں، یا وہ مدارس جو بڑے بڑے اپنے پاس چلتے ہیں جن کے پاس باضابطہ ایک سسٹم اور نظام ہے، ایسے تمام مدارس کے عالمین جتنے عالم حضرات ہیں ان کو جو ہے سمجھیے کہ 12ویں مان کر BA میں داخلہ دیا جائے گا، اور اسی طرح جو فاضل ہیں ہمارے ان کو جو ہے BA مان کر ایم اے عربی میں ایم اے اردو میں داخلہ دیا جائے گا۔ اور الحمدللہ یہ تمام ہمارے بچے کر کے دکھا رہے ہیں، مشکل سے مشکل کر کے دکھا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر کئی ساتھیوں کا نام پیش کر سکتا ہوں لیکن نام کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیک وقت حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، 5 MA ہے، LLB ہے، نیٹ پاس ہے، جو مشکل ترین امتحان ہوتا ہے وہ بھی ہمارے علماء کرام پاس ہے، PhD ہے، MPhil ہے، سب کچھ ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے علماء کرام کو بھی خطاب کرنا ہے،
مجھے اس موقع پر جو ہے سمجھیے کہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ دینی و عصری تعلیم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ میں نے کوشش کیا کہ مختصر وقت میں اپنے سامنے بات رکھوں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر اب جتنا کہا جائے بھی کم ہے، انشاءاللہ کسی موقع سے جو ہے اور بھی مزید آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔